أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلني ربي الجنة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری رسول پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ کرام پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز 5 سورہ النساء آیت نمبر 24 to 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شادی شدہ عورتوں میں سے مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، لکھی ہوئی بات ہے اللہ کی تم پر، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے جو علاوہ ہے ان کے، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ پاک دامن بنتے ہوئے نہ بدکاری کرنے والے، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اس کے ان عورتوں سے تو دے دو ان کو مہر ان کے بطور فرض، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو باہم رضامند ہوئے تم ساتھ اس کے مہر کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا حکمت والا۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم پڑھے تھے محرمات رشتوں کے بارے میں، جو عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ مائیں ہیں، سگی مائیں، سوتیلی مائیں، نانیاں، دادیاں، بہنیں، بیٹیاں، بھانجیاں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، تو یہ سارے لسٹ تھا۔ ان کے علاوہ بھی شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور جن کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ، یعنی اس سے مراد غلام عورتیں ہیں، لونڈیا جسے کہتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں جنگوں کے دوران بندی بنا کر ان کو لایا جاتا تھا، تو یہ لوگ جو ہے ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو جو ان کے انڈر میں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اور ان کے حق ان کے مہر حق جو ہے وہ ان کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کے کنڈیشنز میں ایک کنڈیشن مہر بھی ہے، مہر کا ادا کرنا ان کا حق ہے۔ اور اپنے پاک دامن کو پاک رکھتے ہوئے، نہ بدکاریاں کرتے ہوئے غلام عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو باہم رضامندی ہو، یعنی مہر کو فکس کرنے میں کچھ کمی پیشی ہو جائے، یا آگے پیچھے دینے میں، ادا کرنے میں آگے پیچھے ہو جائے، باہم رضامندی کے ساتھ اگر اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی نا استطاعت رکھتا ہو تم میں سے فراغی کا کہ نکاح کرے خاندانی عورتوں سے، مومن عورتوں سے، تو اس میں سے جو مالک ہوئے تمہاری دائیں ہاتھ تمہاری لونڈیوں میں سے مومن، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان تم میں سے بعض سے ہیں، تو نکاح کر لو ان سے ساتھ اذن کے ان کے اہل کے، اور دو ان کو ان کے مہر ساتھ بھلے طریقے کے حصار نکاح میں محفوظ ہونے والیاں اور بدکاری نہ کرنے والیاں،
اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست۔ پھر جب قید نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ آئیں کسی بے حیائی کا تو اوپر ان کے ہے آدھا جو اوپر خاندانی عورتوں کے عذاب میں سے، یہ واسطے اس کے جو ہے ڈرے گناہ سے تم میں سے، اور یہ کہ تم صبر کرو اچھا ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس خاندانی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یعنی خاندانی عورتوں کا مہر بھی زیادہ ہوتا تھا، ان کے سٹیٹس کے حساب سے مہر بھی زیادہ ہوتا تھا، تو وہ مہر ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو تم کیا کرو، تمہارے انڈر میں جو لونڈیاں ہیں، غلام عورتیں ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے، پاک دامن رکھنے کے لیے تم اپنی غلام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اور ان کا بھی مہر ادا کرنا ہے، اور اجازت لے لینا ہے ان کے سرپرستوں کا، یعنی وہ جن کے انڈر میں ہیں ان کی اجازت بھی لینا ہے، اور ساتھ بھلے طریقے کے ان کا مہر ادا کرنا ہے۔ اور وہ عورتیں کیسی ہونی چاہیے، حصار نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہونی چاہیے، یعنی ان کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، اور نہ بدکاری کرنے والی ہونا چاہیے، اور نہ چھپے دوست رکھنے والی ہونا چاہیے۔ نکاح میں آنے کے بعد وہ پاک دامن عورت کی طرح ہونا چاہیے۔ پھر جب قائد نکاح میں لائی جائے، پھر اگر وہ آئیں کسی بے حیائی کو آئے نکاح کے بعد، تو اس کے اوپر سزا ہے آدھا، جو خاندانی عورتوں کے اوپر ہوتا ہے اس میں سے آدھی سزا ہے، کیونکہ ان کی پرورش اور تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی ہے، ان کا آگے پیچھے کا نہیں معلوم، خاندان ان کا نہیں ہوتا ہے، تو ان کا قصور تھوڑا کم ہوتا ہے ان کے کیریکٹر بلڈ کرنے میں، تو اگر وہ بے حیائی کو آتی ہے تو اس کو آدھا سزا دیا جاتا ہے۔ اگر تم ڈرتے ہو ایسی غلام عورتوں کی بے حیائی سے، تو تم نکاح کرنے کے بجائے صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شادی کے لیے تم استطاعت نہیں رکھتے تو صبر کرو، صبر کے لیے روزے رکھو۔ آخری رخصت ہے غلام عورتوں سے نکاح کرنا، کیونکہ زنا سے بچنے کے لیے۔ چاہتا ہے اللہ کہ بیان کرے تمہارے لیے اور رہنمائی کرے تمہاری طریقوں کی ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، اور مہربان ہو تم پر، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ مہربان ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی کہ تم جھک جانا بڑا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے احکاماتوں کی پیروی نہیں کرتے، شریعت پر نہیں چلتے ہیں، اپنی خواہشات پر زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح جھک جاؤ اور شریعت پر نہ چلو۔ چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کمزور ہے، یعنی اس کی تھوڑی کمزوریاں ہیں، اس کی کچھ حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے رخصتی دیے ہیں، زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنے کی رخصتی دیے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری باہم رضامندی سے۔ باطل طریقے میں کیا کیا آتے ہیں؟ سود آتا ہے، چوری، جھوٹ، دھوکے سے مال حاصل کرنا، ربا یعنی سود، ہر وہ طریقہ جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تو اس طریقے سے مال ناحق ایک دوسرے کے اوپر ناحق دھوکے سے مت کھاؤ۔ اگر تجارت باہم رضامندی سے ہے تو وہ بہتر ہے، یعنی کسی کی ضرورت کا، کسی کی بے بسی کا، لاچاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو لوٹنا نہیں ہے، دونوں لینے والا، دینے والا، خریدنے والا، بیچنے والا باہم رضامندی کے ساتھ تجارت کرے تو وہ اس میں بہتری ہے۔ اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، قتل کرنے سے بھی یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ قتل کرنے میں کیا ہے؟ اپنی جان کا بھی قتل، سوسائڈ بھی آ جاتا ہے، دوسروں کا قتل کرنا بھی آتا ہے، اور اپنی اولاد کا قتل کرنا، ابارشن بھی قتل میں ہی آتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی کرے گا یہ زیادتی سے اور ظلم سے، پس ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں۔ لیکن اور جو کوئی بھی شریعت کے احکاماتوں کو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، جھٹلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور ہے یہ اللہ کے لیے آسان۔ اور اگر تم بچو بڑے بڑے گناہوں سے، تو جو تم روکے جاتے ہو اس سے ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تم کو داخل کرنے کی جگہ عزت والی۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے، جیسے کہ شرک ہے، جادو کرنا ہے، سود کھانا ہے، اور قتل کرنا ہے، خودکشی کرنا ہے، چوری کرنا ہے، تو اس طرح کے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے تم بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
اور نہ تم تمنا کرو جو فضیلت دی ہم نے ساتھ اس کے تم میں سے بعض کو بعض پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ فضیلتیں دیے ہیں، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو طاقت والا، کسی کو سلطنت دی، تو اقتدار دیا۔ تو اس طرح ان کی فضیلتوں کو دیکھ کر تم بھی اگر تمنا کرو گے ایسی تمنائیں، ایسی خواہش جس کا پورا ہونا مشکل ہے، تو ایسی تمنائیں مت کیا کرو۔ پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ہے ایک حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی مرد ہو یا عورتیں ہوں، جو وہ نیک عمل کرتے ہیں اس کا برابر برابر حصہ ملے گا، اجر و ثواب برابر ملے گا۔ جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، تو مرد کو بھی اس کا سیم اجر ملے گا اور عورت کو بھی سیم اجر ملے گا، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے ہر چیز سے جاننے والا ہے، اور واسطے ہر ایک کے لیے بنا دیا ہم نے وارث، اس میں سے چھوڑ جائے والدین اور رشتہ دار اور وہ لوگ گرا باندھی تمہارے دائیں ہاتھوں نے، پس دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے اوپر ہر چیز کے گواہ۔ یعنی والدین اور یا رشتہ دار جو مال چھوڑ جاتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد جو مال چھوڑ جاتے ہیں اس کو وراثت میں برابر کے حصے ڈال کر ان کی امانت ان کو وارثوں کو دے دیا کرو۔ اور یہ وراثت کے مسئلے رولز وغیرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے پارے میں۔ مرد خوام ہیں عورتوں پر، ساتھ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض اوپر بعض کے، بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والیاں ہیں غیب کے لیے، بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے۔ اور یہاں پر میاں بیوی کے درمیان مرد جو ہے عورت پر خوام ہے، یعنی ایک درجہ اس کا بلند ہے، وہ ہیڈ ہے فیملی کا، وہ لیڈر ہے فیملی کا۔ ہر جگہ دیکھیے، ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی لیڈر یا ہیڈ ہونا ضروری ہے۔ ایک سے زیادہ ہیڈ اگر ہوں گے تو پھر اس کا چلنا چلانا مشکل ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فیملی کا ہیڈ جو ہے مرد کو بنایا ہے، کیونکہ وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اور وہ پیسے کمانے والا ہوتا ہے اور خرچ کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو خوام بنایا ہے۔ وہ اور نیک عورتیں کیسی ہونی چاہیے؟ وہ اپنے شوہر کی عزت کرنا چاہیے اور فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ کی اور شوہر کی حفاظت کرنے والا ہے غیب کے لیے، یعنی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں وہ غیب کے، یعنی شوہر کے غیر حاضری میں اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں نیک صالح عورتیں۔ اور حفاظت کی اللہ نے، یعنی اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کو نیک شوہر عطا کر کے ان کو گھر دلایا، شیلٹر دلایا اور کھانے پینے کا انتظام کرایا، اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والا شوہر دلایا، تو پھر یہ نیک عورتیں بھی کیسی ہونا چاہیے؟ اللہ کی فرما بردار اور شوہر کی فرما بردار ہونی چاہیے، اور شوہر کی مال کی حفاظت کرنے والی ہونا چاہیے۔ اور وہ عورتیں جو تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، پس نصیحت کرو ان کو اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں اور مارو ان کو، پھر اگر وہ اطاعت کرے تمہاری تو نہیں تم تلاش کرو ان کے خلاف کوئی راستہ۔ یہاں پر بتایا جا رہا وہ سرکش عورتوں کے بارے میں جو حکم نہیں مانتی ہیں اور جن کا اخلاق صحیح نہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، تو ایسے عورتوں کو سب سے پہلے سٹیپ میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، بٹھا کر بات چیت کرو اور مسئلہ سلجھاؤ۔ پھر بھی وہ نہ مانے، پھر بھی بے حیائی کو آئے تو اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں، یعنی بستر سے الگ کر کے ناراضگی کا اظہار کرو بستر سے الگ کر کے، تو پھر بھی وہ نہ سدھریں تو کیا کرو تھرڈ سٹیپ میں، اور مارو ان کو، یعنی ڈرانے کے لیے ہلکا سا ضرورت پڑے تو مارو۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ مسواک جیسی پتلی ڈالی سے ضرب لگاؤ، تاکہ ڈرانے کے لیے تھرڈ سٹیپ میں۔ پھر بھی اگر وہ اطاعت نہ کرے، پھر اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، یعنی پھر وہ سدھر جائے سیدھی راستے پر آ جائے، تو کیا کرو، تو تم تلاش مت کرو ان کے خلاف کوئی راستہ، یعنی ان کو اپنا لو، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بلند بہت بڑا۔ اور اگر ڈرو تم دشمنی سے، یعنی اگر وہ نہ سدھرے پھر بھی ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے، انبن ہے، تو ان دونوں کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف
उस मर्द के घर वालों से और एक मुंसिफ उस औरत के घर वालों से। यानी फिर क्या करो, फिर भी उनके दरमियान सुलह नहीं हुई है, अनबन है, तो दोनों के घर वालों की तरफ से एक एक मुंसिफ को बुला, मुंसिफ यानी इंसाफ करने वाला, दोनों खानदानों से एक एक मुंसिफ को। अगर वो दोनों चाहेंगे इस्लाह, फिर जो है मियाँ बीवी अगर चाहे इस्लाह और रुजू करना चाह रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद जो है मुआक़त डाल देगा, यानी मोहब्बत डाल देगा उन दोनों के दरमियान। बेशक अल्लाह ताला है इल्म वाला, खबर रखने वाला। और इबादत करो अल्लाह की और ना तुम शरीक ठहराओ साथ उसके किसी चीज़ को, और वालिदैन के साथ एहसान करो और साथ रिश्तेदारों के और यतीमों के साथ एहसान करो, और मिस्कीनों के और पड़ोसी रिश्तेदार और हमसाया दूर का और साथी पहलू का, यानी साथ साथ में रहने वाले फ्रेंड्स, ऑफिस मेट्स, स्कूल मेट्स, बस मेट्स, इस तरह काम करने वाले साथ में, उनके साथ भी एहसान का रवैया इख्तियार करो। और मुसाफिर और जिनके मालिक हुए तुम्हारे हाथ, यानी गुलाम औरतें, गुलाम मर्द जो हैं, उनके साथ भी नरम मामला करो, एहसान का मामला करो। बेशक अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता जो कोई हो अकड़ने वाला, फ़क्र करने वाला, यानी तकब्बुर करने वालों को, गुरूर करने वालों को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो लोग जो बुखल करते हैं और हुक्म देते हैं लोगों को बुखल का, और छुपाते हैं जो दिया उनको अल्लाह ने अपने फजल से। यानी कुछ लोग बखील होते हैं, खुद भी खर्च नहीं करते, दूसरों को भी खर्चा करने से रोकते हैं, और उनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया होता है लेकिन वो उनको छुपा कर रखते हैं, चाहे वो माल हो, अकल हो, इल्म हो, हर चीज़ में वो बुखल करते हैं। और तैयार किया हमने काफिरों के लिए अजाब रुसवा करने वाला, इनकी बुखल की वजह से, इनकी ना मानने की वजह से, ईमान नहीं लाने की वजह से, कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला इनका रुसवा का अजाब तैयार करके रखे हैं। और वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को लोगों को दिखावे के लिए और नहीं वो ईमान रखते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और जो कोई हो शैतान उसका साथी, तो कितना बुरा है साथी। यानी ये कुछ लोग जो है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, क़यामत के दिन पर यकीन नहीं रखते, और माल जो है दूसरों पर खर्च नहीं करते लेकिन खुद पर बेहद खर्च करते हैं दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए। ये जो है शैतान उनका इन लोगों का दोस्त शैतान होता है, और शैतान जो है इसराफ करना सिखाता है, इसराफ पर उकसाता है शैतान। और क्या है उन पर अगर वो ईमान लाते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और वो खर्च करते उसमें से जो रिस्क दिया अल्लाह ने, और है अल्लाह साथ उसके इल्म वाला। बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करता मिकदार बराबर के, यानी एक जर्रे बराबर के भी अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता है। हो नेकी जो है जर्रे बराबर की भी हो, अल्लाह ताला उसका बराबर अजर देते हैं, जरा भी जुल्म नहीं करते, वो दुगना करता है उसको और देता है अपने पास से अजर बहुत बड़ा, यानी मल्टीपल करके भी अल्लाह ताला अजर देते हैं। तो किस तरह होगा जब हम लाएंगे हर उम्मत से एक गवाह, और लाएंगे हम आपको उन पर इन लोगों के गवाह बनाकर, जिस दिन चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और नाफरमानी की रसूल की, काश बराबर कर दिया जाए अपने ऊपर ज़मीन को, और ना वो छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात। यानी हर उम्मत से एक शख्स को जो है गवाही बनाकर लाया जाएगा, वो होगा नबी, वो उस कौम का रसूल नबी होगा। जब नबी से पूछा जाएगा कि क्या अल्लाह ताला के सारे पैगाम आवाम तक पहुंचा दिए, तो नबी कहेंगे हाँ, हमने पूरे के पूरे पैगाम जो है, जो किताब है, शरीयत है, सब कुछ जो है इंसानों तक पहुंचा दिए, आवाम तक, लोगों तक। तो फिर लोगों से पूछ होगी, पकड़ होगी। फिर उस दिन क़यामत के दिन ये लोग कहेंगे काश हम दुनिया में रहते पर ही इनके ऊपर ईमान ला लेते, नबियों के ऊपर ईमान लाते, अमल करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज जो है हम ज़मीन के बराबर हो जाते, काश ज़मीन से उठते ही ना, मिट्टी हो जाते ज़मीन से उठते ही ना। तो इस तरह जो है वो लोग उस दिन तमन्नाएं करेंगे, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम करीब जाओ नमाज के, और तुम नशे के हालत में हो, नशे के हालत में नमाज के करीब भी मत जाओ, यहाँ तक कि तुम जान लो जो तुम कहते हो। नशे के हालत में क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या दुआ मांग रहे हैं, नहीं मालूम होता है, होश नहीं होता है। इस वजह से जो है नमाज के करीब जाने से मना किया गया है, जब तक तुम होश में ना आ जाओ। और ना नापाकी में भी नमाज के करीब नहीं जाना है, यानी हालत जनाबत में, मगर उबूर करने वाले रास्ते को, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। अगर तुम उस रास्ते से गुजर रहे हो तो कोई बात नहीं है, जब तक तुम वहाँ करीब नहीं जाना, जब तक तुम गुस्ल ना कर लो। और अगर हो तुम बीमार या ऊपर सफ़र के, या आए कोई एक तुम में से जाए हाजत से, या छुआ तुमने औरतों को, फिर ना तुम पाओ पानी, तो तयम्मुम करो,
पाकीज़ा मिट्टी से। फिर मसाह करो अपने चेहरों पर और अपने हाथों पर, बेशक अल्लाह ताला है माफ़ करने वाला और बख्शने वाला। यानी अगर तुम जनाबत के हालत में हो तो गुस्ल करने तक नमाज के करीब मत जाओ। अगर तुम हो बीमार, पानी से जान की हलाकत का डर है, या फिर सफ़र पर है, पानी नहीं है, या फिर हाजत पर गए हैं, यानी टॉयलेट पर गए फिर आए पानी नहीं है, या फिर बीवी के साथ जमा किया गुस्ल के लिए पानी नहीं है, तो फिर क्या करो? तयम्मुम करो पाकीज़ा मिट्टी से। तयम्मुम कैसे करना है? पहले हाथ को जमीन पर मारे, फिर उसको फूंक मारे। पहले चेहरे को मले, फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ को मले, फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ को मले। ये हो गया तयम्मुम। तो इस तयम्मुम से आप वज़ू भी आपकी हो जाती है। वज़ू अगर करना है तो वज़ू भी हो जाता है। अगर गुस्ल करना वाजिब है तो गुस्ल भी तुम्हारा इस तयम्मुम से हो जाता है। क्या नहीं तुमने देखा उन लोगों की तरफ जो दिए गए एक ही हिस्सा किताब में से वो खरीदते हैं गुमराही को, और वो चाहते हैं कि तुम भटक जाओ रास्ते से। यानी अहले किताब इससे मुराद है वो लोग तो भटके हुए हैं और उम्मत मोहम्मदिया को भी भटकाना चाहते हैं। और अल्लाह ताला ज़्यादा जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और काफ़ी है अल्लाह ताला दोस्त, और काफ़ी अल्लाह ताला मददगार। उन लोगों में से जो यहूदी हुए वो फेर देते हैं बात को उसकी जगहों से, और वो कहते हैं सुना हमने और नाफरमानी की हमने। यानी तौरात की जो आयतें हैं, तौरात के जो अहकामात है, वो लोग क्या करते हैं? उसको फेर देते हैं, बदल देते हैं, उसके मायने बदल देते हैं, उसके अल्फाज बदल देते हैं, और कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है। और जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वो कहते हैं सुना हमने और नाफरमानी की हमने, और ना सुनवाए जाओ और राइना मुंह मोड़ कर अपने ज़बानों को। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राइना करके चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, अपनी ज़बानों को मोड़ कर। और ताना देने को दीन में, यानी दीन में ताना देने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, शान में गुस्ताखी करने के लिए ऐसा करते थे। और अगर बेशक वो कहते सुना हमने और इताअत की हमने और सुनो, यानी एक्चुअली उनको कहना चाहिए था सुना हमने और इताअत की हमने, हम ज़रूर इताअत करेंगे, लेकिन वो क्या कहते थे? सुना हमने और नाफरमानी की हमने। तो सुनो और देखिए हमको अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए और ज़्यादा दुरुस्त, लेकिन लानत की उन पर अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से, और ना वो ईमान लाएंगे मगर थोड़े। ऐ लोगों जो दिए गए किताब को ईमान लाओ, साथ उसके जो उतारी हमने तस्दीक करने वाली है वास्ते उसके जो तुम्हारे पास है। यानी कुरान मजीद के ऊपर ईमान लाने को कहा जा रहा है अहले किताब को, इससे पहले कि हम बिगाड़ दें चेहरों को, फिर हम फेर दें उनको उनके पीठों पर, या हम लानत करें उन पर जैसा कि लानत की हमने असहाब सब्त पर, सब्त वालों पर। ये असहाब सब्त कौन है? हफ्ते वाले लोग हैं जिनको हफ्ते के दिन उनको मछलियां पकड़ने से मना किया गया था, फिर भी उन लोगों ने मछलियां पकड़ी तो अल्लाह ने उनको जलील बंदर के शक्ल में उनको अजाब अता की और वो बंदर हो गए थे। और है अल्लाह का हुक्म तयशुदा, बेशक अल्लाह ताला नहीं बख्शता शरीक किया जाए साथ उसके, यानी शिरक करने वालों को अल्लाह ताला हरगिज नहीं बख्शते, और बख्श देंगे जो इसके अलावा है। यानी इसके अलावा जो भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला शायद उसको बख्श सके, लेकिन शिरक को हरगिज नहीं बख्शेंगे वास्ते जिसके वो चाहेगा। और जो कोई शिरक करेगा साथ अल्लाह के, बस तहकीक उसने घड़ लिया गुनाह बहुत बड़ा। क्या नहीं तुमने देखा तरफ उन लोगों के जो पाक समझते हैं अपने नफ्सों को, बल्कि अल्लाह ताला पाक करता है जिनको वो चाहता है, और ना वो जुल्म किए जाएंगे धागे बराबर भी। यानी अगर वो नेकी किए हैं, छोटी सी छोटी भी नेकी अगर किए हैं तो उसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। बाल से बारीक धागे बराबर भी वो अल्लाह ताला जुल्म नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। देखो किस तरह वो घड़ते हैं अल्लाह पर झूठ, और काफ़ी है साथ इसके गुनाह कुल्लम कुल्ला। क्या नहीं तुमने देखा तरफ उन लोगों के जो दिए गए एक हिस्सा किताब में से वो ईमान लाते हैं साथ जिब्त के और तागूत के, और वो कहते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, ये लोग ज़्यादा हिदायती याफ्ता है उन लोगों से जो ईमान लाए रास्ते के एतबार से। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं अहले किताबों में से कि वो लोग जो है तागूत पर भी ईमान लाते हैं और जिब्त के ऊपर भी ईमान लाते हैं। तागूत यानी हर वो चीज़, हर वो क़ुव्वत जो अल्लाह के इबादत से भी रोके और नेकी करने से रोके, और ख़ुद को कहे कि मेरी बंदगी करो।
تو اس طرح اللہ سے دور کر کے اپنی طرف کھینچنے والا اور اپنی بندگی کروانے والا. اور جبت کیا چیز ہے؟ یہ سپرسٹیشنز ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن لوگ جو ہے جبت سے ڈرتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سپرسٹیشنز بنا کے رکھے ہیں، بلی کا رستہ کاٹنا، کانچ کا پھوٹنا، بتی کا گل ہو جانا، الٹا چپل، اور بہت سارے اس کے اوپر ایمان رکھنا، اور پھر فال نکالنے میں ایمان رکھنا، ہاتھ دکھانے میں ایمان رکھنا، اور ستارے جو بولتے ہیں فیوچر اس کے اوپر ایسٹرولوجی وغیرہ، اور بہت سارے چیزیں، طوطے جو بولتے ہیں تقدیر، ان کے اوپر ایمان رکھنا. یہ ساری چیزیں بے حقیقی چیزیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان کے اوپر ایمان رکھنا. جبکہ اللہ کے اوپر توکل رکھنا ہے، تقدیر کے اوپر توکل رکھنا ہے، لیکن یہ لوگ یہ ساری چیزوں پر توکل رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے لوگوں کو اہل کتاب جو ہے، اہل مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے ان لوگوں سے، کیونکہ ان دونوں کے خیالات ملتے جھلتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ زیادہ بہتر ہے ایمان والوں سے. یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی ان لوگوں پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. یا ان کے لیے ایک حصہ ہے بادشاہت میں سے تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو تل برابر، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے. تو تحقیق دی ہم نے ابراہیم کے آل کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے ان کو بادشاہت بہت بڑی. تو ان میں سے جو ایمان لایا ساتھ اس کے، اور ان میں سے جو رک گیا سے، یعنی ابراہیم کے آل میں بہت ساروں کے اوپر کتابیں نازل کی اور حکمت دی، بادشاہت دی. تو کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے، اور کچھ لوگ جو ہے اس سے رک گئے. اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں، جب کبھی پک جائیں گے ان کے کھالیں بدل کر دیں گے ہم ان کو کھالیں ان کے علاوہ، تاکہ وہ چکھے عذاب کو. سکن سے ہی تکلیف، جلنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، شدت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سکن بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، سینسیٹیو نروس ہوتے ہیں اس کے اوپر، جس کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے، جلنے کی تکلیف محسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تکلیف بار بار محسوس کروانا چاہتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کے کھالوں کو بار بار بدل کر دیں گے اور عذاب دیں گے، جلائیں گے پھر. بے شک اللہ تعالیٰ ہے زبردست حکمت والا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیے اچھے، عنقریب ہم داخل کریں گے، باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنے سایوں میں. بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، تم ادا کرو امانتوں کو طرف ان کے اہل کے، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان یہ کہ تم فیصلہ کرو ساتھ انصاف کے. بے شک اللہ تعالیٰ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے. بے شک اللہ تعالیٰ ہے سننے والا دیکھنے والا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی. تم میں سے پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں کسی چیز میں تو پھیر دو اس کو طرف اللہ کے اور رسول کے، اگر ہو تم ایمان رکھتے. یعنی اللہ کو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب امر کی. صاحب امر یعنی وہ لیڈرز جو انصاف کے ساتھ حق پر فیصلے کرتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں. تو جب رسول نہیں ہوتے ہیں تو ان کے بعد جو ہے یہی لوگ ہوتے ہیں اسکالرز وغیرہ، تو ان کی باتوں کی اطاعت کرو. اگر کوئی پرابلم آ جائے، تنازع یعنی اختلاف آ جائے، تو قرآن اور سنت کے روشنی میں اس معاملے کا حل تلاش کرو، اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کو جو دعوے کرتے ہیں بے شک وہ ایمان لائے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا تیری طرف، جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کروائیں طرف طاغوت کے ساتھ، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے کہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے، اور چاہتا ہے شیطان کہ بھٹکا دے ان کو دور کی گمراہی میں. اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے اور طرف رسول کے، تم دیکھو گے منافقین کو وہ رکتے ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اللہ نے جو نازل کیا یعنی قرآن کی طرف آؤ، حدیثوں کی طرف آؤ، تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، دور سے ہی رک جانا. تو
تو کس طرح جب پہنچتی ہے ان کو کوئی نصیحت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آ جاتے ہیں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، اللہ کی نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر احسان کا اور باہم موافقت کا۔ یہی وہ لوگ ہیں جانتا ہے اللہ جو ان کے دلوں میں ہیں، تو اعراض برتو ان سے اور نصیحت کیجیے ان کو اور کہہ دو ان کے لیے ان کے نفسوں میں بات پہنچنے والی، یعنی ان کو اچھی طرح سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، یعنی منافقت اچھی بات نہیں ہے، داخل ہونا ہے تو پوری طرح اسلام میں داخل ہو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ اطاعت کیا جائے ہم ساتھ اللہ کے اذن کے، اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر آ جائیں تیرے پاس پھر بخشش مانگیں اللہ سے اور بخشش مانگیں ان کے لیے رسول، البتہ وہ پاتے ہیں اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی نہیں وہ مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ان کے درمیان، پھر نہ وہ پائیں اپنے نفسوں میں کوئی تنگی، یعنی جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کا حل جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنا کر کرنا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کو منصف بنانا تھا، اب نہیں ہے تو ان کے حدیثوں کے روشنی میں اس پرابلم کا حل ڈھونڈنا ہے، نہ کہ دوسروں کے پاس جانا ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دے تو اس کے لیے نفسوں میں تنگی نہیں کرنا ہے، دل میں تنگی نہیں پیدا کرنا ہے، جو فیصلہ انہوں نے سنایا اس کو منظور کر لینا ہے۔ اور اگر بے شک ہم لکھتے ان پر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو یا نکلو اپنے گھروں سے، نہ وہ کرتے اس کو مگر تھوڑے ان میں سے، اگر بے شک وہ کرتے ہیں جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ شدید ثابت رکھنے میں، اور تب البتہ ہم دیتے ہیں ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم، اور البتہ ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ انعام فرمایا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور کتنے اچھے ہیں یہ سب دوست، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پکڑ لو اپنا بچاؤ پھر نکلو دستوں میں، یعنی پہلے اپنا بچاؤ یعنی اپنی پریپریشن کرو پوری، پھر نکلو جماعتوں میں یا نکلو سارے کے سارے، اور بے شک تم میں سے البتہ جو وہ سستی کرتا ہے پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت کہتا ہے تحقیق ایمان فرمایا اللہ نے مجھ پر جب نہ میں تھا ان کے ساتھ حاضر، اور البتہ اگر پہنچے تم کو کوئی فضل میں سے اللہ کے طرف سے البتہ ضرور کہے گا گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی محبت، ہائے افسوس مجھ پر میں ہوتا ان کے ساتھ تو میں کامیاب ہوتا کامیابی بڑی، یعنی یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ یہ لوگ کبھی جہاں فائدہ دیکھے ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نام بھی مسلمان کا ہوتا ہے، ٹیگ بھی مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن جب ساتھ دینے کی بات آتی ہے تو جب تکلیف نظر آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب فائدے نظر آتے ہیں تو سامنے آ جاتے ہیں۔ بس چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، اور جو کوئی جنگ کرے گا اللہ کے راستے میں پھر قتل کیا جائے یا وہ غالب آ جائے پس ان قریب ہم دیں گے اس کو اجر عظیم۔ اور کیا ہے تم کو نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے راستے میں اور کمزور سمجھے گئے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہم کو اس بستی سے، ظالم ہیں اس کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، یعنی وہ لوگ جو کمزور مرد اور عورت اور بچے جو مکہ میں رہ گئے تھے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں، ہم کو یہاں سے بچا کر نکالو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ دیکھیے دو طرح کے گروپ ہیں، ایک ایمان والے اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور دوسرے جو یہ کافر ہیں غیر مسلمان ہیں وہ لوگ بھی جنگ کرتے ہیں اپوزٹ پارٹی میں، لیکن طاغوت کے راستے میں کرتے ہیں۔ تو جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے، بے شک شیطان کے چال ہے کمزور۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا
روک دو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ۔ تو جب فرض کیا گیا ان پر جنگ کرنا، جب ایک گروہ ان میں سے ڈرتا تھا لوگوں سے مانند ڈرنا اللہ کے یا زیادہ شدید ڈرنا، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب کیوں تم نے فرض کیا ہم پر۔ جب یہ لوگ مدینہ آ گئے تھے، اچھی طرح اسٹیبلش ہو گئے تھے، تب جب جنگ کا اعلان آیا تو وہ کہتے ہیں کیوں اللہ ہم پہ اب جنگ کا اعلان کیا، کیوں فرض کر دیا، کیوں نہیں مہلت دی تم ہم کو تک، ایک قریب کے وقت تک۔ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرے، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر، جہاں کہیں بھی تم ہوگے پالے گی تم کو موت، اور اگرچہ ہوئے تم خلوں میں بند، مضبوط خلوں میں بھی ہو، اور اگر پہنچتی ہے ان کو بھلائی وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی کوئی مصیبت وہ کہتے ہیں یہ تیرے پاس سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، پس کیا قوم کے لیے نہیں قریب ہوتے کہ سمجھیں کوئی بات۔ منافقین کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی بھلائی ہوتی ہے جیت ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہتے ہیں، اگر کوئی تکلیف آ جائے مصیبت آ جائے ہار ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے۔ تو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی نعمت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی تکلیف تو تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ اس بات پر۔ جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ موڑا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر حفاظت کرنے والا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی ایمان لانے کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب۔